اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انہا لن تقوم، قیامت ابھی نہیں آئے، حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت کے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں جب تک تم دیکھ نہیں لوگے قیامت نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتا دیجئے وہ کون سی 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں؟ اب اللہ کے نبی نے وہ 10 نشانیاں گن کر کے بتائیں کہ یہ 10 نشانیاں۔ الدخان، سب سے پہلی نشانی ایک دھواں، آسمان پر ایک دھواں اٹھے گا۔ والدجال، دجال آئے گا۔ والدابہ، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ ونزول عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے، قیامت کے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے۔ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور 2 بڑی خطرناک قومیں ہیں یاجوج اور ماجوج، جن کو حضرت ذوالقرنین نے ایک پہاڑی کے درے میں ایک بہت لمبی چوڑی دیوار میں قید کر دیا ہے۔ قیامت کے پہلے وہ لوگ بھی، وہ یاجوج ماجوج بھی باہر نکلیں گے۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا۔ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور قیامت کے پہلے 3 جگہوں پر زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا۔ خسف بالمشرق و خسف بالمغرب، ایک پورب میں ایک پچھم میں، و خسف بجزیرۃ العرب، اور ایک عرب کی سرزمین میں بھی لوگوں کو دھسایا جائے گا۔ 9 نشانیاں ہو گئی۔ 10ویں نشانی وآخر ذالک نار تخرج من الیمن، اور آخری نشانی قیامت کی ہوگی، ایک آگ نکلے گی یمن سے، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ڈھکیلے گی۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم۔ نبی نے فرمایا یہ 10 نشانیاں بڑی بڑی، چھوٹی چھوٹی تو بہت ساری نشانیاں آپ نے بتائی۔ عورت کا ننگا ہونا قیامت کی نشانی، نوجوان کا بگڑ جانا، بدکاری میں مبتلا ہو جانا قیامت کی نشانی، قتل و خون خرابہ کا بہت زیادہ ہونا قیامت کی نشانی ہے، تجارت میں بات بات پہ جھوٹ بولنا قیامت کی نشانی ہے، مسلمان کی تلوار مسلمان کے اوپر اٹھنا قیامت کی نشانی ہے۔ یہ سب چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے پیدا ہوں، لیکن یہ جو 10 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ بالکل قیامت کے پہلے ہیں۔ اس میں ایک نشانی اللہ کے نبی نے بتائی، دجال آئے گا۔ یہ دجال کون ہوگا؟ حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیے، پوری ایک ڈیٹیل اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ دجال ایک انسان ہوگا، بڑا قوی ہیکل ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، اس کے اوپر بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، مرتد ہو جائیں گے، وہ اپنی منمانی جنت بنائے گا، لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تم کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کہتے جو اس کی جنت میں گیا وہ حقیقت میں جہنم میں گیا۔ اور دجال اتنا خطرناک ہوگا، اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ جب نماز میں التحیات میں بیٹھو تو التحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنہ سے۔ تو دجال کا آنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ دجال آئے گا، بڑی آزمائش میں لوگوں کو ڈالے گا، بڑا فساد مچائے گا۔ دجال ختم کیسے ہوگا؟ اسے ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا میں جو عیسیٰ آئیں گے وہ وہی عیسیٰ ہوں گے جو میرے نبی کے پہلے عیسیٰ آئے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ہمارے ملک میں دربھنگا ایک جگہ ہے بہار میں، وہاں ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ وہ پہلے دلی میں رہتا تھا، کچھ دن تک اس نے اپنا فتنہ دلی میں مچایا۔ موجودہ دور میں اس نے اورنگ آباد مہاراشٹر میں اپنی تبلیغ اور اپنے جو بھی اس کا پلان ہے اس کو پھیلانے کا، اس کی تبلیغ کا اس نے مرکز اور سینٹر بنایا ہے اورنگ آباد۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی نے جو یہ کہا کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور مہدی آئیں گے، مہدی بھی میں ہوں اور عیسیٰ ابن مریم بھی میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی اکرم کی حدیثوں میں وضاحت ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، وہ کسی کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوں گے، وہ وہی عیسیٰ ہوں گے جو حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور وہ آسمان سے اتریں گے، وہ کسی کے گھر میں جنم نہیں لیں گے۔ اور اتنی حدیثیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں متواتر حدیثیں ہیں۔ متواتر کا مطلب ہوتا ہے اتنی زیادہ اور اتنی تعداد میں اور اتنی سنکھیا میں حدیثیں آ جائیں کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ملک شام میں آئیں گے، اور وہاں کی ایک بڑی شاندار مسجد ہے جامع مسجد دمشق، اس مسجد کے پورب سائیڈ میں جو مینار ہے
اس کے مشرقی مینار کے پاس فجر کے وقت وہ نازل ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے فجر کی جماعت کا وقت ہوگا، اور اتفاق سے اس وقت مسجد میں امام جو اس مسجد کے ہوں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کے لیے دعوت دیں گے کہ آپ آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، یہ نماز آپ پڑھائیں۔ یہ بھی اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان کہ عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے تو وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ میرے نبی کے امتی بن کے آئیں گے، وہ میرے نبی کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ امام نہیں بنیں گے۔ اس امت کا یہ امتیاز ہے، یہ اس امت کا ایک مقام ہے میرے بھائی۔ شکیل بن حنیف کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ابن مریم۔ بھائی تم کیسے ہوگے؟ تم حنیف، تمہارے ابو کا نام حنیف ہے، تم حنیف نام کے ایک آدمی کے گھر میں پیدا ہوئے، تم کیسے عیسیٰ ابن مریم ہو سکتے؟ اور وہ آدمی اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے، جبکہ حدیثوں میں مہدی الگ ہیں اور عیسیٰ ابن مریم بالکل الگ ہیں۔ مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، آپ نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب کے اوپر بادشاہت ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے کرے گا، میری نسل میں سے کرے گا، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، میرے نواسے حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا۔ وہ یوادو اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ مہدی کے بارے میں جو نشانی اللہ کے نبی نے بتائی، ایک نشانی بھی شکیل بن حنیف کے اوپر فٹ نہیں ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیارے نبی نے اسی لیے ہر چیز کو اوپن کر کے بتایا تاکہ کوئی جھوٹا دعوے دار کھڑا ہو کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں۔ عیسیٰ کون ہوں گے اور مہدی کون ہوں گے، نبی نے ایک ایک چیز کو اوپن کر کے بتایا۔ تو حضرت مہدی جو ہوں گے وہ اللہ کے رسول کی اولاد میں سے، آپ کے اہل بیت میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابو کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ 7 سال تک بادشاہت کریں گے، 7 سال تک حکومت کریں گے، مسلمانوں کے امیر ہوں گے، مسلمانوں کے امام ہوں گے، ان کے دور میں عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی، اور اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے تو بخاری کی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ دنیا میں عیسائیت نہیں بچے گی، صلیب نہیں بچے گی، کراس ختم کر دیں گے۔ شکیل بن حنیف اپنی گمراہی 10-12 سال سے پھیلا رہا ہے، کیا دنیا سے عیسائیت ختم ہو گئی؟ ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ عیسائیت ختم ہو گئی۔ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، سور کو قتل کر دیں گے، پوری دنیا سے سور کا نام و نشان مٹا دیں گے، دنیا میں کہیں سور نہیں بچے گا، خنزیر نہیں بچے گا۔ آج دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں سور ہیں، خنزیر ہیں، اور جو غیر مسلم اقوام اس کو کھاتی ہے وہ کھا بھی رہی ہیں۔ وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ، اور حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے تو نبی اکرم نے جو فارمولہ دیا تھا کہ اگر کہیں پر اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اور وہاں کوئی عیسائی یا یہودی رہنا چاہتا ہے تو وہ جزیہ دے، وہ ٹیکس دے اور وہاں رہے، ورنہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے قیامت کے پہلے تو وہ جزیہ کا سسٹم ختم کر دیں گے۔ ان کی 2 دعوت ہوگی، یا تو تم اسلام قبول کرو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ وہ جزیہ قبول نہیں کریں گے، جزیہ ختم